جائز اور شرعی حاجات ہیں پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ بحق محمد وال محمد خالق کونین، جو مؤمنین جہاں کہیں بھی دنیا میں آباد ہیں، مقروض ہیں یا کسی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں یا کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، وہ پروردگار عالم بحق محمد وال محمد ان کے تمام قرض اور تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ بحق محمد وال محمد واگا ہوں جو پروردگار عالم جو مسلمان اور جو مومنین بے گناہ قید ہیں، بالواسطہ قید جناب سید السجاد کے ان کو رہائی نصیب فرمائے، اور جو مومنین جہاں کہیں بھی آباد ہیں وہ بے اولاد ہیں، تو پروردگار بالواسطہ جھولہ شہزادے علی اصغر کے ان کو حسین تمادنی اور اولاد نورینہ عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بانی امام بارگاہ قصر مسافر شام سید دلدار حسین نقوی کے درجات بلند فرمائے، اور دعا گو ہوں سب سے آخری اور اہم دعا ہے، سب مل کر آمین کہیے گا کہ خالق کونین رب کائنات رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد یوسف زہرا وارث خون امام حسین کا ظہور جلد جلد فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند کر صلوات پڑھیے۔ اجازت ہے مصرے کا آغاز کروں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں جو مومنین باہر کھڑے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ فرش عذاب پر تشریف لے آئیے، تمام عالم ملکوت سے اور تمام صاحبان امر تشریف فرما چکے ہیں، توجہ ہے صاحبان امر تمام تشریف فرما چکے ہیں اور مومنین ولایت تشریف فرما چکے ہیں۔ جو مومنین دیواروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ممبر کے قریب پروانوں کی طرح تشریف لے آئیے اور صلوات پڑھتے ہوئے مل کے بآواز بلند کر صلوات کریں۔ تمام مومنین سے پھر بھی مؤدبانہ اور عاجزانہ گزارش ہے بندہ ناچیز کی جانب سے، جو باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ فرش عذاب پر تشریف لے آئیں، اور جو بھی بکھر کر بیٹھے ہوئے ہیں میں اشارہ نہیں کروں گا، کسی کی نکتہ چینی نہیں کروں گا، سب سے عاجزانہ گزارش کروں گا کہ یہ ممبر حسین ہے، ممبر حسین کے احترام میں تقدس کی پامالی نہ ہو کہ آپ اتنی دور دور تک بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر حسین کو چراغ ولایت سمجھ کر پروانوں کی طرح اس کے قریب تشریف لے آئیے، مل کر بآواز بلند کر صلوات کریں۔ اجازت ہے کہ رب جلی کے نقش تمنا کو دیکھ کر دیکھوں گا کہ کون کون بیدار ہو کے سن رہا ہے۔ رب جلی کے نقش تمنا کو دیکھ کر مہم ثنا ہوں رتبہ اعلیٰ کو دیکھ کر، مولا آپ کی سماعتوں کا آپ کی زبانوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، توجہ فرمائے گا کہ رب جلی کے نقش تمنا کو دیکھ کر مہم ثنا ہوں رتبہ اعلیٰ کو دیکھ کر دنیا کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ تمام عالم کائنات میں مسجدوں سے ممبروں سے نمازوں میں قرأت قرآن ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں قرآن کس کی تلاوت کرتا ہے، تو جو ہے پھر مسئلہ سماعت فرمائے گا کہ رب جلی کے نقش تمنا کو دیکھ کر مہم ثنا ہوں رتبہ اعلیٰ کو دیکھ کر، ارے قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں سب درود، قرآن درود پڑھتا ہے زہرا کو دیکھ کر۔ مولا کی سماعت کو محفوظ رکھے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا بھول گئے ہیں بول رہے ہیں، بس توجہ فرمائے گا کہ رب جلی کے نقش تمنا کو دیکھ کر مہم ثنا ہوں رتبہ اعلیٰ کو دیکھ کر، اور ایک قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں سب درود، قرآن درود پڑھتا ہے زہرا کو دیکھ کر، اور اگلا فکرہ سماعت فرمائے گا کہ یا رب میرا ہر لفظ شعلہ بنا دے، جو معروف ہے جو اس سے واقف ہے، توجہ فرمائے گا کہ یا رب میرا ہر لفظ شعلہ بنا دے کہ جو منکر زہراؤں کے کلیجے کو جلا دے، مولا کی سماعتوں کو محفوظ رکھے کہ یا رب میرا ہر لفظ شعلہ بنا دے جو منکر زہراؤں کے کلیجے کو جلا دے، اور وہ لانتی ہے حشر طلب کہ جس سے راضی نہیں زہرا زمانہ اسے لاکھ رضی اللہ بنا دے۔ آواز بلند کر صلوات پڑھیں۔ اور بلند ہے میری قسمت کی نماز پڑھتا ہوں، بلند ہے میری قسمت کی نماز پڑھتا ہوں، یہی ہے بس میری دولت کی نماز پڑھتا ہوں،
ہوتی ہے بس میری دولت کہ نماز پڑھتا ہوں. ارے درے بطول جلا کر جنہوں نے نماز پڑھی میں ان پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں. بلا کی سماعتوں کو محفوظ رکھے میں کر بابا زبلند کر سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید المرسلین سید النبیین سید المؤمنین سید البصرین سید الناعمین سید القائمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قرآن مجید کی عظمت پر مل کر بآواز بلند تر صلوات پڑھیے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا وعلی ھذا حجۃ اللہ علی خلقہ. پر عظمت رسول و آل رسول میں کر بآواز بلند تر صلوات پڑھیے. اجازت ہے تمام صاحبان کی اجازت چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے شک نہیں کرتا میں جو بھی کہتا ہوں یقین سے کہتا ہوں کہ یہاں پر ثقیفائی مسلمان نہیں, یہاں پر غدیری مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. چاہے وہ اہل سنت سے ہے, چاہے وہ اہل حدیث سے ہے, چاہے وہ بریلوی سے تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ عیسائیت سے تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ بت پرستی سے تعلق رکھتا ہے. توجہ ہے, مجھے یقین ہے کہ یہاں پر فرش عزا پر جو بھی آتا ہے وہ ولایت علی ولی اللہ کا اقرار کر کے آتا ہے. توجہ ہے, تمام صاحبان سے گزارش کروں گا اگر آپ واقعاً علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں, اپنے دلوں میں علی ولی اللہ کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے اپنی زبان کو سنت قدیری میں لاتے ہوئے اپنی عبادت کو انجام دیجیے گا. توجہ ہے, کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر قرآن کے مطابق بھی سبھی معروف ہیں, ہر انسان برابر نہیں ہوگا. اسی لیے نعرہ لگانے والا اور نعرے کا جواب دینے والا برابر نہیں ہوگا. توجہ ہے, تو سب کا حق ہے سب نعرہ لگائیں اور تمام کا حق ہے کہ علی ولی اللہ کا نعرہ لگائیں. توجہ ہے, اپنے موضوع کا آغاز کروں, وقت بہت کم ہے میرے پاس. دامن وقت کو سمیٹتے ہوئے فقرہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ علی کہتے کسے ہیں, پھر میں اپنے موضوع کی طرف آپ کو لاؤں گا کہ علی کہتے کسے ہیں. علی اس ذات با کمال کو کہتے ہیں کہ جسے سمجھنے یا سمجھانے کے لیے کسی مولوی, کسی عالم, کسی خطیب, کسی محدث, کسی راوی, کسی ذاکر کا فکرہ نہیں چاہیے, بلکہ علی کو سمجھنے یا سمجھانے کے لیے ایک اللہ کا سچا قرآن کافی ہے یا میرے سچے نبی کا سچا فرمان کافی ہے. اللہ کی سماعت کو بیدار رکھیے. علی کہتے کسے ہیں؟ علی وہ ذات ہے کہ جو بیت اللہ میں آئی. تو جو ہے علی وہ ذات ہے جو مسجد خدا سے چلا گیا, اور علی وہ ذات ہے کہ جو نجف اشرف میں سو رہا ہے. تو جو ہے, اور کعبے کا معنی بھی بلندی ہے, اور نجف کا معنی بھی وہ بلندی ہے جہاں تک کوئی عروج بھی پہنچ نہ سکے. تو مجھے کہنے کی اجازت دے دو کہ علی وہ ذات با کمال ہے, وہ آفتاب بے مثل ہے کہ جو بلندیوں سے طلوع ہوا اور بلندیوں میں غروب ہو گیا. تو فکرہ اگلا ہدیہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنی کتاب
کتاب لا ریب کے اندر ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اطاعت کرو۔ وجہ ہے اب آپ کو اپنے موضوع کی طرف لاؤں گا بلا تمہید کے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آیت مجیدہ کے اندر، حالانکہ پروردگار خود بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، یعنی پروردگار عالم دعویدارانے دلداریے پروردگار کو اور مدعیانے عشق خدا کو یہ رمز الفت یا آداب عشق سمجھاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جو وہ لوگ جو اللہ کا انٹروڈکشن کروانے والے ہیں، اور وہ لوگ ان سے کہہ رہا ہے جو اللہ کے انٹروڈکشن کروانے والے، اللہ کے تعارف کروانے والوں کی نگاہوں کے بچا کر کبھی اللہ کا چہرہ ڈھونڈتے ہیں، کبھی اللہ کا ہاتھ ڈھونڈتے ہیں، تو کبھی اللہ کی ٹانگ ڈھونڈتے ہیں۔ تو جو ہے میں حجہ کروں اگلا کہ اللہ ان دعویدارانے دلداری پروردگار کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ان کی اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، کہ جو اللہ کا تعارف کروانے والوں کی گلی سے نظریں چرا کر اللہ کا محلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ جو ہے میں کس سے بات کروں؟ بس موضوع کو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، پھر موقع ملا تو مکمل سمجھاؤں گا کہ پروردگار سمجھانا چاہتا ہے کہ جو لوگ بنا وسیلے کے، بلا واسطہ اللہ کے ڈائریکٹ ہونے کے طلبگار ہیں، تو جو ہے ان سے کہہ رہا ہے کہ جو میرا تعارف کروا رہے ہیں پہلے ان کی اطاعت کرو۔ اب مجھ سے کسی صاحب نے پوچھا کہ اگر میں اللہ سے یا علی مدد کہہ دوں، یا اللہ سے یا اللہ مدد کہہ دوں تو غلط تو نہیں ہے؟ میں نے کہا اگر اللہ تم سے خود کہہ دے، توجہ ہے، میں نے کہا اگر اللہ تم سے خود کہہ دے میرا وسیلہ تلاش کرو، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو کیا کرو گے؟ توجہ ہے، یعنی اللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یعنی اللہ ان لوگوں کو سمجھا رہا ہے جو اللہ کے نزدیک بے ذوق ہے اور کہتا ہے اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو میرا وسیلہ تلاش کرو۔ اب میں نے جو اللہ کی کائنات کے اندر ایک وسیلہ ایسا دیکھا ہے کہ جس کے سوا اور ہے ہی نہیں، جسے پیغمبر نے اپنے سینے سے لگا کر کہا ہو اور اس امت سے کہا ہو، کہا یا علی انت منی وانا منہ بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور امت سے کہتا ہو یا ایھا الناس انا وعلی ھذا حجۃ اللہ علی خلقہ، ارے علی کی مثال مجھ سے ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے، اور میں اور علی اللہ کی حجت ہے، اللہ کی مخلوق ہو جائے۔ خدا کی سماعتوں کو محفوظ رکھے بغیر باوجود بلند السلام خاندان رسالت پر پھر میں امید کر باواز بلند السلام۔ بس عزیزان قدر اپنے موضوع کا اختتام کرتا ہوں کیونکہ دامن وقت بہت وسیع بہت کم ہے اور موضوع بہت وسعت رکھتا ہے۔ عزاداری سید الشہداء کو بچانے کے واسطے بنت علی کی کیا کیا کاوشیں کی۔ عزت بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ بہت جملہ بولا جاتا ہے، جملہ بولنا آسان ہے، لیکن جس گھر میں 18 میتیں پڑی ہوں، جس کے 18 بھائیوں کی لاشیں اس کے سامنے پڑی ہوں، جس کے نوجوانوں کی لاشیں اس کے سامنے پڑی ہوں، نہ جانے اس خاتون کے صبر کا کیا عالم ہوگا۔ مدینہ چھوڑنے سے پہلے حسین نے اماں فضہ کو ایک مقام دکھایا، چلتے چلتے ایک مقام ہے، نینوا پر پہنچے، آواز آئی اماں فضہ یہ وہ مقام ہے جہاں میرے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگ جائے گی۔ کچھ قدم آگے چلے، ایک مقام پر پھر رکے،
आवाज देकर गरीब हुसैन कहता है अमा फिजा ये वो मकाम है जहाँ मेरा अली असगर दफन होगा। चंद कदम का चलना था या कहने लगे रोते रोते हुसैन जमीन पर बैठ गए। अरे कहने लगे अमा फिजा ये वो मकाम है जहाँ तेरा हुसैन गरीब हो जाएगा। फरमाया अरे हुसैन ऐसा क्या होगा जहाँ हुसैन गरीब हो जाएगा।